ہم جو بنیادی حقوق عام شہریوں کے پامال ہو رہے ہیں، خاص طور پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ جو رویہ برتا گیا ہے، جو ہمارے کارکنان پر، ہمارے قائدین پر جو ناجائز اور جھوٹے اور من گھڑت پرچے کیے گئے ہیں، ان کو ہراساں کیا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، ہم اس کے خلاف اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اور یہ بر صغیر کی تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں جتنی پولیٹیکل موومنٹس ہوئی ہیں، اس میں جیل بھرو تحریک اس کا ایک حصہ مختلف ادوار میں رہی ہے۔ ہم نے یہ راستہ اس لیے چنا ہے کہ ہم ملک میں افراتفری نہیں چاہتے، ہم اس معیشت کو مزید نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 10 مہینوں میں ملک کے معاشی حالات کس حد تک بگڑ چکے ہیں۔ بے روزگاری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، صنعت بند ہو رہی ہے، مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نئی حدوں کو چھو رہی ہے، 38.4% آج افراط زر ہے، اور کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ جب IMF کے ساتھ جو شرائط طے کی گئی ہیں ان کا پورا نفاذ ہوگا تو یہ شاید 40% کو چھو جائے یا اس سے اوپر تجاوز کر جائے۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، آٹے کی لائنیں ہیں، کسان کو یوریا کھاد نہیں مل رہی، گھی کی قیمت میں 80 روپے کلو اضافہ ہوا ہے، روزمرہ کی اشیاء آپ عام شہری کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں، روپیہ دن بدن گرتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر دستیاب نہیں ہے، LCs کھل رہے نہیں ہیں، سرمایہ کاری ہو نہیں رہی، ملک کا تاجر پریشان ہے، 1% جنرل سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، لوگوں کی قوت خرید پہلے ہی متاثر ہو چکی ہے، اس میں مزید ان کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں تحریک انصاف کے قائدین، کارکنان اور آفس بیررز لا تعلق نہیں ہو سکتے، عوام سے لا تعلق نہیں ہو سکتے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم نے جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ پرامن رہیں گے۔ میں آج پنجاب کی نگران حکومت سے یہ سوال کرنے آیا ہوں اپنے آفس میں کہ مجھے یہ بتائیے، ایک طرف صدر صاحب کہہ رہے ہیں انتخابات کی تیاری کی جائے، اور دوسری طرف آپ دفعہ 144 کا نفاذ کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ کو گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ ہم نے جب کہا ہے ہم نے نقص امن کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کوئی گراؤ جھلاؤ کی ہماری سیاست نہیں ہے، تو آپ کس قسم کا یہ تاثر پھیلا رہے ہیں؟ الیکشن آپ نہیں کروانے دیتے، آزاد میڈیا پر قدغنیں آپ لگانا چاہتے ہیں، بنیادی حقوق سلب آپ کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے راستے میں رکاوٹ آپ بن رہے ہیں، آئین کے راستے میں رکاوٹ آپ بن رہے ہیں، عدلیہ پر اور مختلف عدلیہ پر جو حملہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے کیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میری مؤدبانہ گزارش ہوگی لیگل فٹرنیٹی سے، بار روم سے، بار کاؤنسل سے کہ انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ان پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک ادارے کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے اور ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، موزز ججز کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں خاموش رہنا جو ہے وہ محب وطن پاکستانی کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا اوورسیز پاکستانی ہے، جن کے زر مبادلہ سے ملک چلتا ہے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم نے آج آغاز کا فیصلہ کیا۔ اچھا شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو نیب آفس کی جانب سے جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے، یہ کس کی کڑی ہے، کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو تعینات کس نے کیا؟ موجودہ حکمرانوں نے کیا۔ وہ پچھلے 8 ماہ سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ عام طور پر تاثر یہی ہے
کہ وہ اچھی شہرت کے ایک پولیس آفیسر تھے اور وہ انتقامی سیاست یا انتقام کی نظر نہیں ہونا چاہتے تھے. وہ اپنے ادارے کو متاثر نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. وہ وچ ہنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. انہوں پر دباؤ تھا, مداخلت تھی, اور انہوں نے خود کہا اپنی الوداعی خطاب میں, تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں نہ پریشر برداشت کروں گا نہ انٹرفیئرنس, اور مجھ پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ جھوٹے کیسز بنائے جائیں عمران خان پر. عمران خان کی اہلیہ پر, جو خاتون خانہ ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. دینی خاتون ہیں, گھر میں رہتی ہیں, گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں, پردہ دار بیوی ہیں. انہیں عدالت میں پیش کرنے کو کہا گیا. مجھے 40 سال ہو گئے مجھے عملی سیاست میں. 1983 میں قدم رکھا, 2023 ہے. 40 سال کا میرا عملی سیاسی ریکارڈ, میری دیانت امانت کا ریکارڈ عوام کے سامنے ہے, میرے حلقے کے لوگوں کے سامنے ہے, میرے ضلع کے لوگوں کے سامنے ہے. میں پنجاب کی نمائندگی کرتا رہا ہوں, میں یہاں وزیر خزانہ رہا ہوں پنجاب کا, میں پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ہوں. میرا ریکارڈ عوام کے سامنے ہے. مجھے نوٹس دیا گیا ہے, شرم آنی چاہیے جس نے مجھے نوٹس دیا ہے, اور ہم اس کا سامنا کریں گے. اسی طرح جب آپ کا دور حکومت تھا تو جہانگیر ترین ان کی بیٹی کو اور ان کی وائف کو بھی نوٹس ہوئے تھے. دیکھیے, قابل مذمت نہیں تھے. دیکھیے بحث کروں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اگر ناجائز من گھڑت کیس پر کسی کو دھرا جائے وہ مناسب نہیں ہے, چاہے وہ ہمارا ہو یا پرایا ہو. جب سے چودھری پرویز لاہی نے انتخاب میں شمولیت کا اعلان کیا ہے, آپ چہرے سے گھبراہٹ لگ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پنجاب میں سی ایم کا ایک نیا کینڈیڈیٹ آ گیا پی ٹی آئی میں؟ پہلی بات تو یہ ہے, میرا چہرہ تو گھبرایا بھی نہیں ہے, آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. میں تو مسکرا رہا ہوں. وہ آئے ہیں, ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, یہ بتائیں کہ ایک تو آج پہلی گرفتاری شاہ محمود قریشی دے گا, اور دوسرا یہ بتائیں جب آپ کے دور میں کیس بنتے رہے کیا وہ غلط تھی؟ آج ان کی مذمت کرتے ہیں جو. یار دیکھیے, میں پہلے کہہ چکا ہوں, پولیٹیکل انجینئرنگ اور وچ ہنٹ ہمارا نہ ارادہ تھا نہ ارادہ ہے. جو کیسز پچھلے پی ڈی ایم کے حضرات جن کا سامنا کرتے رہے, آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں تھے. اوور ویلمنگ میجورٹی آف دوز کیسز یا پیپلز پارٹی نے نون پہ کیے تھے یا نون نے پیپلز پارٹی پہ کیے تھے. یہ پی ڈی ایم کا کارنامہ تھا جس کا وہ جو بھگت رہے تھے, ہمارے کیسز نہیں تھے. آج گرفتاری پہلی آپ نے. میں نے پہلے جب عمران خان صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آئی ول بی دا فرسٹ, اور انہوں نے مجھے کل کہا, عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پارٹی کے سینئر میرے بعد نمبر 2 ہیں, میں نہیں چاہتا کہ آپ گرفتاری دیں, اور مجھے آپ کی ضرورت ہے. مجھے ان کے احساسات کا احترام, اور وہ بھی وجہ کہہ رہے ہیں, بلا وجہ نہیں کہہ رہے تھے, لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک روایت سیٹ کروں گا کہ کارکن نہیں, پارٹی کے سینئر لوگ اپنے آپ کو پہلے پیش کریں. یہ بتائیے گا, کل پرویز الہی کو جب پارٹی میں صدر بنایا گیا ہے مرکزی, تو کیا بیچ میں اجلاس میں کوئی مخالفت بھی کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی؟ جو پارٹی کی اندرونی بات ہے وہ پارٹی کے بند کمروں میں بات کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ہر پارٹی کا حق ہے. عمران خان صاحب ایک ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والے آدمی ہیں, وہ سب کی رائے سنتے ہیں, لیتے ہیں. انہوں نے سب کے ویوز لیے, وہ گھر کی بات گھر میں رہے گی, میڈیا پہ نہیں کی جائے گی.